10 اپریل 2022 عیسوی کو آئینی پاکستان کی 49ویں سالگرہ کے دن پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی جب پہلی بار کسی وزیر اعظم کو مروجہ جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک سے اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ ساتھ ہی یہ ریکارڈ بھی برقرار رہا کہ کوئی وزیر اعظم آج تک اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ پاکستان میں اب تک 26 شخصیات 30 بار وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہیں، ان میں سے 7 نگران اور 2 عارضی وزیر اعظم تھے۔ باقی 17 روایتی وزرائے اعظم کبھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے اور ان کا انجام قتل، برطرفی، استعفیٰ، معزولی، معطلی، دستبرداری اور نااہلی رہا ہے۔ ان 75 برسوں میں سے تقریباً 26 برس ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب کسی وزیر اعظم کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان میں 1958 عیسوی سے 1971 عیسوی تک کے 13 سال، 1971 سے 1973 عیسوی کے 1.5 سال، 1977 عیسوی سے 1985 عیسوی تک کے 7.25 سال، 1988 عیسوی کے 7 ماہ اور 1999 عیسوی سے 2002 تک کے 3 سال۔ اس طرح سے اگر 49 برسوں پر 17 وزرائے اعظم کی مدت کا دورانیہ تقسیم کریں تو فی وزیر اعظم 3 سال بھی نہیں بنتے۔ 1947 عیسوی سے 2002 تک کے پاکستان کے وزرائے اعظم کی ایک مختصراً رویداد کچھ اس طرح سے ہے۔ نااہل وزیر اعظم: 10 اپریل 2022 عیسوی کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 174 ووٹوں سے کامیاب ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں مروجہ جمہوری اصول و ضوابط کے تحت پارلیمنٹ نے نااہل قرار دیا ہے۔ ان کا دور اقتدار 2018 عیسوی سے 2022 عیسوی تک یعنی 4.25 سال تک رہا۔ اس سے قبل 3 اپریل 2022 عیسوی کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین کی دفعہ 5 کے تحت عدم اعتماد کی تحریک کو اس بنا پر مسترد کر دیا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے۔ عمران خان نے صدر کو تجویز دی ہے کہ قومی اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے، لیکن 7 اپریل 2022 عیسوی کو سپریم کورٹ نے اس غیر آئینی کوشش کو معطل کر دیا اور اسمبلی کو بحال کر کے 9 اپریل کو عدم اعتماد کی تحریک کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس دن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اپنے اپنے عہدوں سے مستعفی ہوئے اور نون لیگ کے ایاز صادق نے قائم مقام اسپیکر کے طور پر ووٹنگ کرائی۔ مقتول وزیر اعظم: پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو 1951 عیسوی میں ایک بھرے جلسہ عام میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کا 4 سال اور 2 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہنا ابھی تک ایک ریکارڈ ہے۔ برطرف وزیر اعظم: خواجہ ناظم الدین پاکستان کے پہلے برطرف شدہ وزیر اعظم تھے جنہیں گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 1953 عیسوی میں برطرف کر دیا تھا۔ وہ 1.5 سال تک وزیر اعظم رہے۔ اس سے قبل 1948 عیسوی سے 1951 عیسوی تک گورنر جنرل بھی رہے تھے۔ حسین شہید سہروردی: حسین شہید سہروردی دوسرے وزیر اعظم تھے جنہیں گورنر جنرل سکندر مرزا نے 1957 عیسوی میں برطرف کر دیا تھا۔ عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے واحد وزیر اعظم تھے جو صرف 13 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہ سکے۔ محمد خان جنیجو کو فوجی آمر جنرل ضیاء نے 1988 عیسوی میں برطرف کر دیا تھا۔ غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں منتخب ہو کر آئے تھے اور عامر مطلق نے خود ہی ان کا انتخاب کیا اور 3 سال 2 ماہ تک برداشت کیے گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو عالم اسلام کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، لیکن دونوں بار یعنی 1990 عیسوی اور 1996 عیسوی میں بالترتیب صدر غلام اسحاق خان اور صدر فاروق لغاری کے ہاتھوں برطرف ہوئی تھیں۔ دونوں ادوار کو ملا کر کل 4 سال 9 ماہ تک برسر اقتدار رہیں۔ میاں محمد نواز شریف کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر 4 بار فائز ہوئے اور کل ملا کر 9.5 سال تک حکومت کی۔ 1993 عیسوی میں ایک بار برطرف اور دوسری بار دستبردار ہوئے، تیسری بار 1999 عیسوی میں معزول اور چوتھی بار 2017 عیسوی میں عدلیہ کے فیصلے سے معطل اور پھر نااہل ہوئے تھے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے واحد وزیر اعظم تھے جنہیں جنرل مشرف
مشرف کی آمرانہ حکومت میں یہ عہدہ ملا تھا۔ پونے 2 سال تک انہیں یہ موقع دیا گیا تھا اور پھر وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہوئے تھے۔ مستعفی وزیر اعظم محمد علی بوگرا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں 1955 عیسوی میں استعفیٰ دینا پڑا۔ اس عہدے پر 2 سال 4 ماہ رہے اور گورنر جنرل ملک غلام محمد سے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ چودھری محمد علی دوسرے وزیر اعظم تھے جنہیں 1956 عیسوی میں ایک نئی اسمبلی میں ایک مخلوط حکومت بنانے میں دشواریوں کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا۔ 1 یونٹ پر بننے والے پاکستان کے پہلے آئین کا پہلا شکار ہوئے اور صرف 13 ماہ تک وزیر اعظم رہ سکے۔ آئی چندریگر کا انجام بھی ایسا ہی ہوا تھا جب انہیں بھی عدم سیاسی استحکام کی وجہ سے 1957 عیسوی میں مستعفی ہونا پڑا۔ وہ صرف 2 ماہ تک حکومت میں رہ سکے۔ معزول وزیر اعظم ملک فیروز خان نون پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں 1958 عیسوی میں معزول کر کے مارشل لا لگا دیا گیا تھا۔ وہ 10 ماہ تک اس عہدے پر رہ سکے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب حکمران اور دوسرے وزیر اعظم تھے جنہیں 1977 عیسوی میں معزول کر کے تیسرا مارشل لا لگا دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے عہدے پر وہ 3 سال 11 ماہ تک رہے تھے۔ اس سے قبل وہ صدر بھی رہے اور واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے مسلسل 5.5 سال تک حکومت کی تھی۔ میاں محمد نواز شریف 2 بار برطرف ہونے کے بعد تیسری بار معزول ہوئے جب جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں چوتھا مارشل لا لگا دیا تھا۔ اس دور میں بھی وہ صرف پونے 3 سال تک وزیر اعظم رہ سکے۔ معطل وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں ایک عدالتی حکم پر 2012 عیسوی میں معطل کیا گیا تھا۔ وہ 4 سال اور 3 ماہ تک وزیر اعظم رہے لیکن 2 ماہ کی مدت شمار نہیں کی جاتی۔ اگر کی جائے تو مسلسل اس عہدے پر رہنے کے ریکارڈ ہولڈر بنتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف چوتھی مرتبہ 2017 عیسوی میں عدالتی حکم پر اپنے عہدے سے معطل ہوئے اور بعد میں عدالت نے نااہل بھی قرار دے دیا تھا۔ 1993 عیسوی میں عدالتی حکم پر بحال ہونے والے واحد وزیر اعظم بھی تھے۔ اپنے آخری دور میں وہ 4 سال اور 1 ماہ تک اس عہدے پر رہے۔ متبادل وزیر اعظم شوکت عزیز ایک اور کٹھ پتلی اور امپورٹڈ وزیر اعظم تھے جن کے پاس جنرل پرویز مشرف تھے۔ 3 سال 3 ماہ تک استعمال ہوئے اور مدت ملازمت پوری کرنے اور گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت ہونے والے پہلے وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ راجہ پرویز اشرف پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں 2012 عیسوی میں یوسف رضا گیلانی کی عدالت سے معطلی کے بعد ایک متبادل وزیر اعظم کے طور پر باقی 9 ماہ تک وزیر اعظم بننے کا موقع ملا تھا۔ وہ پہلے منتخب وزیر اعظم ہیں جنہیں گارڈ آف آنر سے رخصت کیا گیا تھا اور پیپلز پارٹی پہلی سیاسی جماعت ہے کہ جس نے آصف علی زرداری کی قیادت میں اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کی تھی۔ شاہد خاقان عباسی کو بھی نون لیگ کی 5 سال کی مدت پوری کرنے کے لیے نواز شریف کی معطلی کے بعد متبادل وزیر اعظم کے طور پر 10 ماہ تک اس عہدے پر دیکھا گیا تھا۔ انہیں بھی گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا۔ نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی پہلے نگران وزیر اعظم تھے جنہیں بے نظیر بھٹو کی برطرفی کے بعد نگران سیٹ اپ میں یہ عہدہ ملا۔ بددیانتی اور جانبداری کا یہ عالم تھا کہ موصوف نے نگران ہو کر بھی انتخاب لڑا اور مستقل وزیر اعظم کے امیدوار بھی تھے۔ بلخ شیر مزاری دوسرے نگران وزیر اعظم تھے جو 1993 عیسوی میں ایک ہی وزیر اعظم نواز شریف کے 2 ادوار کے درمیان صرف 39 دن تک رہے۔ سپریم کورٹ نے برطرف وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا تھا۔ 1993 عیسوی میں جب بیک وقت صدر اسحاق اور وزیر اعظم نواز شریف کی چھٹی کروائی گئی تو نئے سیٹ اپ میں ایک امپورٹڈ نگران وزیر اعظم معین قریشی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ 1996 عیسوی میں جب صدر فاروق لغاری نے بدنام زمانہ 8ویں ترمیم سے لیس ہو کر اپنی ہی پارٹی کی قائد بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم کے طور پر برطرف کیا تو پیپلز پارٹی ہی کے ایک سابق رہنما ملک معراج خالد کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ محمد میاں سمرو مشرف کے دور میں شوکت عزیز اور یوسف رضا گیلانی کے مابین نگران وزیر اعظم رہے تھے۔ وہ قائم مقام صدر بھی رہے اور ان دونوں عہدوں پر فائز واحد شخصیت تھے۔ میر ہزار خان کھوسو نے 2 جمہوری حکومتوں کے درمیان نگران وزیر اعظم کا کردار نبھایا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب 2013 عیسوی میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی تھی۔ ناصر الملک کو نون لیگ اور تحریک
انصاف کی حکومتوں کے درمیانی عرصے میں نگران وزیر اعظم ہونے کا موقع ملا۔ عارضی وزیر اعظم نور الامین کو فوجی آمر جنرل یحییٰ خان نے نام نہاد قومی حکومت میں 7 دسمبر 1971 عیسوی کو صرف 13 دن کے لیے وزیر اعظم بنایا تھا۔ وہ سابقہ مشرقی پاکستان سے واحد سیٹ جیت کر آئے تھے۔ 20 دسمبر 1971 عیسوی کو اپنے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، جو خود صدر اور واحد سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے اور جنہوں نے انہیں پاکستان کا واحد نائب صدر بھی بنا دیا تھا۔ چودھری شجاعت حسین کی مقتدر حلقوں کے لیے طویل خدمات کے عوض انعام کے طور پر 2004 عیسوی میں عارضی طور پر وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی ڈکٹیٹر مشرف کو اپنی مرضی کا وزیر اعظم شوکت عزیز ملا، چودھری صاحب اس کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، اسی لیے موصوف کو حلالہ وزیر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وزارتوں پر کام کیا، جن میں صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے علاوہ پاکستان کے پہلے نائب وزیر اعظم بھی تھے۔ یہ پوسٹ ان کے پاس 13 روز تک رہی، جب 1971 عیسوی میں فوجی آمر یحییٰ خان نے ایک نام نہاد حکومت بنائی تھی۔ چودھری پرویز الہی کو پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری کی حکومت نے 2012 عیسوی میں نائب وزیر اعظم بنایا تھا۔ وقاف لیگ کے لیڈر تھے اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے۔